فمن لم يستطع منکم طولا. اب کوئی شخص ایسا ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ جو باندھی ہوتی تھی نا اس کے احکام مختلف ہوتے تھے. باندھی کا احکام یہ ہے کہ جیسے باندھی اگر غلط کام کرتی ہے تو اگر آزاد عورت غلط کام کرتی ہے اس کو 100 کوڑے پڑیں گے. باندھی اگر غلط کام کرتی ہے تو اس کو 50 کوڑے پڑیں گے. ٹھیک ہے. عام عورت کے لیے 3 طلاق ہے, باندھی کے لیے 2 طلاق ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی عام عورت کے لیے جو مہر ہوتا تھا تو باندھی کے لیے اس سے کم مہر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ومن لم یستطع منکم طولا, اور کسی کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان ينکح المحصنات مؤمنات کے محسن یعنی آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کریں. تو فمما ملکت ایمانکم, تو جو باندیاں ہیں, ملکت ایمانکم سے مراد باندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو باندیاں ہیں ان سے کرو, من فتیاتکم المؤمنات, یعنی ان عورتوں میں سے, ان باندیوں میں سے جو کہ مسلمان ہوں. ٹھیک ہے. کافرہ سے واللہ اعلم بایمانکم, اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی حالت کو اچھی طرح جانتا ہے. بعضکم ببعض, تم سب ایک جیسے ہو. ٹھیک ٹھیک. فانکحوہن, بس ان سے نکاح کرو, باذن اہلہن, ان کے گھر والوں کی اجازت سے, یعنی جس کی وہ ملکیت ہے باندھی اس کی اجازت سے نکاح کرو. اس میں بہت سی حکمتیں. فانکحوہن باذن اہلہن, وجہ یہ کہ کل اس کو حمل ہوگا, یہ ان کا کام نہیں کر سکے گی, ان کی خدمت نہیں کر سکے گی. وہ کہ یار تو نکاح کر کے تو اس کے پلے پڑ گئی ہے, رات کو ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہوتی نہیں ہے, رات کو جنریٹر چلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ حفاظت کرے. ایسی ہے. وآتوہن اجورہن, لیکن کیا کرو, ان کو ان کا مہر دے دو. ٹھیک ہے. بالمعروف, صحیح طریقے سے, محسنات. ٹھیک ہے. محسنات, رشتہ قائم کر کے. ٹھیک ہے. غیر مسافحات, صرف شہوت پوری کرنے کے لیے نہ ہو. ولا دیکھیں, محض شہوت پوری کرنا ایک عمل ہے, رشتہ کر کے شہوت پوری کرنا یہ دوسرا عمل ہے. اس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں اور اس میں بہت بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نہیں سمجھے, آپ غیر شرعی شدہ کیا رشتہ قائم کرنے کے بعد جو آدمی کسی عورت کے ساتھ رہتا ہے تو محبت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اور رشتہ قائم کیے بغیر آدمی کسی عورت کے ساتھ رہتا ہے تو محبت نہیں بڑھتی. ٹھیک ہے. بلکہ شہوانیت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. شہوانیت اور حیوانیت انسان کے اندر بڑھتی ہے, اور وہ ایسی ہے کہ انسان کی نظر ہر عورت پر خراب رہنے لگتی ہے. ٹھیک ہے. انسان کے اندر تقویٰ اور انسان کے اندر للہیت, انسان کے اندر تعلق میں اللہ پیدا ہو نہیں سکتا. صحیح. اگر وہ نظر شہوت ہو جائے, دیکھ لو کفار کا کیا حال ہے. وہ سب چیزیں پوری کرتے, رشتہ قائم نہیں کرتے. کیا وجہ ہے, کیوں رشتے قائم, بس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے رہ رہے ہیں, کیوں رشتہ کیوں نہیں قائم کر رہے؟ اس میں پاکیزگی ہے, رشتہ قائم کرنے میں پاکیزگی ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک گندی عورت ہے, ایک غلط قسم کی عورت ہے, مجھے تو یہ لفظ بھی کہنا اچھا نہیں لگتا کہ کوئی عورت گندی ہو سکتی ہے, لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی ہوتا ہے تو اس شخص کو کبھی غصہ نہیں آئے گا, غیرت ہی نہیں آئے گی. ٹھیک. کیوں؟ رشتہ نہیں ہے. اب جب رشتہ قائم ہو گیا تو وہ میرے ساتھ مخصوص ہو چکی ہے. جب میرے ساتھ مخصوص ہو چکی ہے تو وہ 10 بندوں کے ساتھ نہیں جا سکتی. اور ایک عورت جب کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, 50 کے ساتھ لگی ہے, 100 کے ساتھ لگی ہے, تو وہ معاشرے میں بیماری پھیلائے گی. یہ تو طبی نقصان ہے, لیکن بیماری کے ساتھ بے حیائی پھیلائے گی, بے غیرتی پھیلائے گی, بے ایمانی پھیلائے گی. اور ایک عورت کو اجازت ملے گی تو 100 عورتوں کو کیوں نہ ملے, 100 کو ملے گی تو 200 کو کیوں نہ ملے, 1000 کو کیوں نہ ملے. اس طریقے سے تو پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ایک عورت جب ایک شخص کے ساتھ منسوب ہوگی تو بس اب وہ اسی کے ہے, نہ وہ بیماری پھیل سکتی ہے, نہ بیمانی پھیل سکتی ہے, نہ اس عورت کا حق مارا جا سکتا ہے. پورا معاشرہ سیف ہوگا, پورا معاشرہ, اور وہ عورت بھی سیف ہوگی نا, عورت بھی سیف ہوگی. نہیں تو آج تو یہ چل گئی, کل جب بوڑھی ہوگی پھر. اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے, اس طریقے سے ایک بات کیا کروں, چلیں سمجھ گئے. جب ایک عورت ایک سے زائد مردوں سے ملتی ہے تو اس کی شہوت ایسی بھڑکتی ہے کہ جس کا جو سمجھ لیں چھڑکے ہوئے پیٹرول سے بھڑکتی. ٹھیک ہے.
اور اس کی وجہ سے اس کے کام کرنے کا انداز دوسروں سے کئی گنا مختلف ہوتا ہے، اور وہ اس پیٹرول سے زیادہ خطرناک ہے، اس بارود سے زیادہ خطرناک ہے جو جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ دو ٹوک بات ہے جو شریعت نے باندھ دیا نا ایک کے ساتھ، بس ایک کے ساتھ۔ اگر نہیں سمجھ میں آئے طلاق لے کے دوسرے کے پاس جاؤ، لیکن رشتہ قائم کر کے بغیر رشتے کے نہ ہو۔ چار تو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ میں کیا بات کروں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کا دماغ کہاں چل رہا ہے؟ اللہ خیر۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، میں عورت کی بات کروں، میں مرد کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ میں من حیث عورت، بات عورت کی ہوگی۔ خیر آپ کو اپنے کام پڑا ہوا۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے حضرت میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھو، کرنا چاہتے ہو، ضرورت ہے آپ کی، بہت سے سوالات پوچھے، تو میں نے کہا یہ دیکھو یاد رکھنا، ایک شہر میں نہیں کرنا۔ کیوں؟ میں نے کہا بطور مثال آپ کی یہ والی بیوی بیمار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری والی بھی بیمار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا رشتہ ہے، آپ کو دونوں سے محبت ہوگی، ہو نہیں سکتا نکاح کے بعد محبت نہ ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ دوسری کو کیسے اگنور کرو گے؟ بطور مثال آپ نے اس کو کہہ دیا میں حقوق معاف ہے، یہ وہ سب چیز، آپ اس کو کیسے چھوڑو گے اکیلی جاؤ ہاسپٹل میں؟ اگر آپ غیرت مند ہو، ٹھیک ہے، ہمارے سہی نے سنا نا، دودھ کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈالا ہے، کوئی غیرت مند ہے جو اس کو پیے؟ تو ہمارے تحصیلدار نبیل خیال کر کے میں ایک قطرہ نکال دوں گا، بقیہ پی لوں گا۔ صنف میں نے غیرت مند کیا، تم بیٹھ جاؤ۔ ورنہ تو لوگ اپنی ایک بیوی کا بھی خیال نہیں کرتے۔ اللہ آج کا تو یہ معاشرہ، جو دو شادیاں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے بہت کو دیکھا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا میں، اور نہ میں نے سب کو دیکھا ہوا ہے، اللہ حفاظت سے میں کوئی بہت کو دیکھا ہے۔ عام طور پہ یہ جملہ متکبرانہ کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اللہ معاف کرے، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایک عمومی بات کروں، ایک عمومی مثال جو ہمارے پاس آتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہی لوگ آتے ہیں جو ڈیسپریٹ ہو چکے ہوتے ہیں، بیچارے تنگ آ چکے ہوتے ہیں، پریشان ہو چکے ہوتے ہیں، وہی آتے ہیں، خوش لوگ تو نہیں آتے نا۔ کیا ہے؟ بالمعروف محسنات غیر مصافحات، یہ رشتہ قائم کر کے ہو محض شہوت پوری کرنے کے ذریعے سے، ولا متخذات اخدان، اور نہ ناجائز آشنائیاں خفیہ طور پہ پیدا کی جائے۔ ولا متخذات، یہ اتخذ یتخذ سے متخذات کہ پکڑنا، اخدان کا مطلب چھپ کے، یہ ناجائز قسم کے ایس ایم ایس چل رہے ہیں اور کالنگ چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائے، کیا خوبصورت الفاظ ہے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور اب وہ کوئی فحش کام کر بیٹھے، بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو جو آزاد عورتوں سے، آزاد غیر شادی شدہ عورتوں کے اوپر ہوتا ہے، اس کا نصف ان کے اوپر ہوگا سزا میں سے۔ فعلیہن، تو ان کے ذمہ ہوگا، نصف آدھا، ما علی المحصنات، جو کہ آزاد عورتوں پر ہوتا ہے اس کا، من العذاب، سزا میں سے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، ذالک، اور یہ حکم ہے اس شخص کے لیے، لمن خشی العنت منکم، جو تم میں سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، لمن خشیہ، جو کہ ڈرتا ہو، العنت، گناہ میں مبتلا ہونے کا، منکم، تم میں سے، ٹھیک ہے، یعنی اس صورت میں تم باندھی سے نکاح کر لو، وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن اگر تم صبر کرو تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ یہی حکم چل رہا ہے، لیکن اس میں کچھ اور باتیں ایڈ ہو رہی ہیں اگلے رکوع سے، آیت نمبر 26 سے، انشاءاللہ وہاں پر دیکھیں گے۔ حکم یہی 9 چل رہا ہے نا،
نہیں، حکم نمبر 9 نہیں ہے، حکم نمبر 10 ہے. ٹھیک ہے، حکم نمبر 10 چل رہا ہے. احل لکم ما وراء ذالکم میں 10واں حکم بتا دیا. آگے 9ویں حکم کی تفصیل چل رہی ہے. کون سی؟ یہ جو محرمات کا بیان، والمحصنات کے بعد یہ ہے محرمات کا بیان چل رہا تھا. ٹھیک ہے، تو احل لکم سے آیت والمحصنات کی آیت مکمل ہوئی. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے احل لکم ما وراء ذالکم، یہ واحل لکم ما وراء ذالکم، یہ 10واں حکم بتا دیا. ٹھیک، یہ تفصیل 9ویں حکم کی چل رہی ہے. نہیں، ہاں احل لکم ما وراء ذالکم سے 10واں حکم ہے، لیکن 10ویں حکم کی ہی تفصیل چل رہی ہے کہ کون کون تمہارے اوپر حلال ہے. حکم نمبر 10 محرمات تو اوپر ختم ہو گئی نا. احل لکم سے 10واں حکم، یہ بھی ہمارا 10واں حکم ہی چل رہا ہے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد.